اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 سورہ الانبیاء آیت نمبر 51 درس قرآن کی ایک اور نشست میں ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے فہم و فراست میں اللہ اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ہمارا آخری وقت اچھا فرمائے۔ آج کی جو درس قرآن کی موضوع آیت ہے، اس میں تفسیری نکات کے حوالے سے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے آپ کو جب ظاہر فرماتا ہے تو اپنے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بعض اوقات کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ہوں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ اللہ کیوں ارشاد فرماتا ہے نحن یا اتینا۔ اور دوسرا حصہ ہے جو تفسیر کا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہدایت عطا فرمائی وہ پہلے سے ہی کیوں عطا فرمائی، اور اس مدت کا تعین کیا ہے کہ کس مدت سے پہلے عطا فرمائی، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس سے خوب واقف تھے۔ یہ 3 تفسیری نکات اور تینوں تفسیری پہلو آج زیر بحث آئیں گے مختصر انداز میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایک قاری کے ذہن میں، قاری سے مراد قرآن مجید کو پڑھنے والا بندہ، چاہے وہ امام مسجد ہو یا نہ ہو، وہ قاری ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا۔ قرآن پڑھنے والے سے مراد بھی پھر یہ ہے کہ قرآن کو معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے والے کو بھی قاری کہا جاتا ہے، اور یہی قاری کے لیے زبردست تعریف ہے۔ قاری قرآن کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ اپنے آپ کو واحد ظاہر بھی کرتا ہے، اور تمام انبیاء نے اللہ کو واحد ہونے کی اور اللہ کے لیے یہی تبلیغ کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بعض اوقات کیوں استعمال فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تمہاری شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو، اس نصیحت کو، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ہدایت۔ تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے آپ کی شان، الوہیت، عظمت ایک مختلف انداز میں بندوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کو، عظمت کو، رفعت کو مختلف انداز میں بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ واقعی جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو انسانی ذہن میں بھی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسانی ذہن میں اپنی عظمت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس انداز کو جو ہے وہ مختلف انداز میں اپناتا ہے، کبھی انفرادی طور پہ کہ میں رب ہوں، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم اس کا حکم دینے والے ہیں۔ تو پہلا کیا ہوا جی مقصد کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، شان اور رفعت کے لیے بعض اوقات نحن کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اپنے جلال کو ظاہر فرمانے کے لیے۔ انا میں بھی جلال ہے، نحنوں میں بھی جلال ہے، رب تعالیٰ کی دونوں اپنی مرضی ہے، دونوں جو ہیں وہ صیغے اپنے لیے استعمال فرمائیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں ایک سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ پکار سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم اگر ہندکوں میں کہنا چاہیں اللہ جی تسی جڑے ہو تے بڑے بادشاہ ہو اور بڑے تسی سخی ہو تے تسی مینوں معاف کر دیو، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو جمع کے ساتھ یاد کریں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ رب کائنات کو انسان جب پکاریں تو واحد کے صیغے کے ساتھ پکاریں، جمع کے صیغے کے ساتھ نہ پکاریں۔ لیکن کوئی ادب کے لیے یا کوئی بہت زیادہ ذوق اور شوق میں آ کر خدا کو محبت میں آ کر روا رفتگی میں آ کر اگر پکارتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو انسان جب پکاریں تو واحد کے ساتھ پکاریں، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظری میں، اور بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہمارے لیے کوئی بھی جمع کا صیغہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جمع کا صیغہ نہیں رکھا، یعنی کہ ہم اللہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ پکاریں۔ کہتے ہیں ثنا سے لے کے ولا الہ غیرک تک دیکھ لو، الحمد سے لے کر ولا الضالین تک دیکھ لو، سمع اللہ لمن حمدہ کو دیکھ لو، سبحان ربی العظیم دیکھ لو، اور جتنے بھی صیغے ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو کے ساتھ اور اے اللہ کے ساتھ پکارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں عبادت کے اندر جملے عطا فرمائے ہیں، جو بھی ہے تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، وہ سب کے سب واحد ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اگر اللہ کو پکاریں تو جمع کے ساتھ نہ پکاریں بلکہ واحد کے ساتھ پکاریں۔ پھر وہی بات، اگر کوئی بندہ پکار بھی لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ کو واحد سمجھتے ہوئے ادب اور انتہائی محبت میں آ کر وہ پکارتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ وہ واحد کے ساتھ پکارے۔ اس کے بعد جو آخری تفسیر ہے وہ یہ ہے، چونکہ عرب لوگوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ جب اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، بڑے غرور اور تکبر میں آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ یہ انسان ہے، ہمارے ساتھ جناب پورا قبیلہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ٹھاٹ باٹ ہے اور ہم جاہ و جلال کے مالک ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فرمان جاری کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ دربار ہے۔ واحد بادشاہ جو ہوتا تھا، یہ قبیلے کا سردار ہوتا تھا، وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بڑا غرور اور تکبر کرتا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ فانی ہے اور سب کچھ جانے والا ہے، تم جتنے بھی تکبر اور غرور کرو جاؤ گے مٹی میں ہی۔ سب سے اعلیٰ برتر ذات وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب بات کریں تو ہم ایسی بات کر سکتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شاہراگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کروں تو یہ مجھے سزاوار ہے کہ میں واحد بھی ہوں اور میں اکیلا بھی ہوں، میں عبادت کے لائق بھی ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں نعمتیں بھی دیتا ہوں، میں نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں، میں دن کو بھی لے کے آتا ہوں، میں رات بھی میری تخلیق ہے، اور موسم اور جتنے بھی دنیا کے اندر تم ماحول دیکھتے ہو یہ میرے پیدا کرتا ہے، گویا کہ مجھے زوال نہیں ہے، ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ رب کہتا ہے کہ جتنی شانیں جمع کرو سب سے بڑی شان میری ہے۔ اے انسانوں، تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے کہ تمہارا رب عظمت مآب ہے، سب سے بڑی عظمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا۔ اور آج کے درس قرآن کے سامعین یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں، اللہ نے اپنی طرف واحد کا صیغہ استعمال کیا ہو یا اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہو، ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کہ ہم اللہ کی الوہیت کو، عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی ادب احترام کو اور اس کی قدرت کاملہ کو اور اس کے بڑے ہونے کو مزید تسلیم کرتے رہیں اور مزید اپنے دماغ کو وسیع کرتے رہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا رب ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بے شک، آتینا، ہم نے عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، فہم و فراست۔ رشد کا ایک معنی ہے فہم و فراست، رشدہ ہدایت اور رہنمائی، رشد کا دوسرا معنی ہے ہدایت اور رہنمائی، رشدہ، اور اس کا تیسرا معنی ہے نیک راہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فہم و فراست بھی عطا فرمائی،
ہدایت بھی عطا فرمائی اور صلاحیت بھی عطا فرمائی اور نیک راہ بھی عطا فرمائی، من قبل، پہلے سے ہی۔ یہ پہلے سے ہی سے کیا مراد ہے؟ پہلے سے ہی یہ مدت کا تعین کیا ہے؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی تو ہم نے اس کو بنا دیا تھا، نبوت تو ہم نے انہیں عطا فرمائی، لیکن جب ان پر وحی نازل ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے یہ، جب ہم نے انہیں نبوت کی اطلاع دی کہ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ہم نے اجازت دی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابراہیم جب بچپنے سے لڑکپن میں گیا اور لڑکپن سے جوانی میں گیا، ابھی اس پہ وحی نہیں اتری تھی کہ میرا ابراہیم اتنا ذہین تھا، اتنا فتین تھا، اتنا ہدایت یافتہ تھا، اتنا صلاحیت والا تھا کہ ہم نے انہیں اتنا اچھا کردار عطا فرمایا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ میرا ابراہیم ہدایت کے بھی لائق ہے، نبوت کے بھی لائق ہے، کہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ میرا ابراہیم ہدایت اور نبوت کے اہل ہے، لائق ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کو خوب جانتے تھے، اور ہم ان کے حال سے خوب واقف تھے، یا پھر ہم ان سے خبردار تھے۔ تو یہاں اس آیت میں جو سب سے بڑی بات ہے سیکھنے والی، وہ یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم رب ذوالجلال کے بندے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ دوسری بات یہ سیکھنے والی ہے کہ ہم اس کے تمام پیغمبروں کی عزت بھی کرتے ہیں اور تمام پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو شعور کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، جو کچھ اچھا ہے وہ کچھ عطا فرمایا، تو ہم اگر ان کے نام کی مالا جپیں گے، اگر ہم ان کی عزت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، رب ان کے صدقے ہمیں بھی فہم و فراست، ہدایت و صلاحیت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم سب کو ایک خاص کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی گستاخی کا ارتکاب نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کے جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ منہ کھول کر بات کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف ممالک سے، اور ان کی ایسی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کی مجلس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں کہ جو بندہ بولے تو اس کی زبان سے آپ کو بے ادبی کی بدبو آ جانی چاہیے کہ ہاں یار یہ بدبو، یہ سخت بے ادب آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح روشنی عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔